چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے۔ شب براءت میں مومنوں پر ردائے رحمت تنی ہوئی ہے۔ یہ شب ہے رحمت، یہ شب مبارک، یہ مغفرت اور للائے سک رسید بخشش ملے گی بے شک۔ یہ آس اپنی بندھی ہوئی ہے۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے۔ گناہگارو دکھوں کے مارو میں دوں گا سب کچھ مجھے پکارو۔ گناہگارو دکھوں کے مارو میں دوں گا سب کچھ مجھے پکارو۔ خدا کی جانب سے رات بھر یہ صدائے رحمت لگی ہوئی ہے۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے۔
خدا کی ذاکر زبان مانگو طواف کعبہ کو جائیں مانگو خدا کی ذاکر زبان مانگو طواف کعبہ کو جائیں مانگو در نبی کی فضائیں مانگو کہ بے قراری بڑھی ہوئی ہے کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے اطاعتوں پر قرار مانگو برائیوں سے فرار مانگو سکوں کی بادیں بہار مانگو ہوائے فتنہ چلی ہوئی ہے کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے شب براءت میں مومنوں پر ردائے رحمت تنی ہوئی ہے ہو دن میں روزہ تو شب میں سجدے یہ نصف شعبان یوں ہی گزرے ہو دن میں روزہ تو شب میں سجدے یہ نصف شعبان یوں ہی گزرے کہ اپنے اعمال کی اسی میں خدا کے ہاں حاضری ہوئی ہے کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے نہیں ہے جائز پٹاخے بازی کرو نہ اس شب فضول خرچی نہ ہوگا ایسے خدا بھی راضی کی رسم پھر کیوں پڑی ہوئی ہے نہ جانے ثاقب تھے بال کتنے کلب والوں کی بکریوں کے کہ جن سے بڑھ کر گناہوں کی بھی خدا سے بخشش ملی ہوئی تھی کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے شب براءت میں مومنوں پر ردائے رحمت تنی ہوئی ہے شعبان المعظم کی آج 14 تاریخ ہے آج کی رات شب براءت کے نام سے منائی جاتی ہے اسی مناسبت سے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے والکتاب المبین قسم ہے اس روشن کتاب کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا انا کنا منذرین بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام شعبان المعظم کی بڑی فضیلت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حروف ہیں شین عین با الف اور نون شین سے مراد شرف اور بزرگی ہے عین سے مراد علو یعنی بلندی با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے اور الف سے مراد الفت
یعنی محبت، اور نور سے مراد نور یعنی روشنی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کو خاص طور پر عطا فرماتا ہے۔ اس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطاؤں کو مٹایا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلہ مبارکہ برکت والی رات کہا گیا۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں۔ اسے بزرگوں نے جو ہے وہ لیلۃ البراءت بھی کہا، لیلۃ الصق بھی کہا، یعنی دستاویز والی رات، کیونکہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کون حج کرے گا، کس کا رزق کتنا لکھا جائے گا۔ لیلۃ الجائزہ بھی اسے کہتے ہیں، لیلۃ الحیات بھی کہتے ہیں، لیلۃ الغفران بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی اس رات کے جو ہے وہ نام روایتوں میں ملتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آئے، ماہ شعبان آئے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ۔ اس ماہ مقدس میں جو بندہ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، جو بندہ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 برس عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 1000 برس کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور روایت میں کہ جو ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 25,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات، جو بڑی عید کی رات ہوتی ہے، چاند رات، یعنی 10ویں ذوالحجہ کی رات۔ دوسرا، عید الفطر کی رات۔ تیسرا، عرفہ کی رات۔ چوتھا، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ کا رجب کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس امت کے درمیان میں وسیلہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نیکی ہو وہ رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے، اہل سنت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے۔ شعبان کے مہینے میں ام المومنین سیدہ حفصہ اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا وصال ہوا، اور شعبان کی 16 تاریخ کو بیت المقدس جو ہے اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، جو ہمارا قبلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقرر فرمایا، اور اس مہینے کی 4 یا 5 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس میں اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ
فی لیلۃ مبارکہ، اسے بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تین مختلف نوعیتیں اللہ نے بیان فرما دی۔ فرمایا شب برات میں نازل کیا، ایک مقام میں فرمایا شب قدر میں نازل کیا، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رمضان میں نازل کیا۔ تینوں باتیں حق ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نزول جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نزول تقدیری ہوتا ہے اور ایک نزول حقیقی ہوتا ہے۔ نزول تقدیری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کلام پاک کو لوح محفوظ سے نقل کر لو، اور نزول حقیقی یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ موقع کی مناسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر آہستہ آہستہ تقریباً 23 سالوں میں یہ نازل ہوا۔ اور ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے جس ترتیب سے یہ نازل ہوا اس ترتیب سے نہیں ہے۔ قرآن پاک کا نزول جس ترتیب سے ہوا اس ترتیب سے ہمارے پاس قرآن یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ نزول میں سب سے پہلے حضور پاک پہ کون سی آیات نازل ہوئی؟ وہ ہے سورۃ علق، ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 30ویں سپارے کی صورت ہے۔ اور نازل کب ہوئی؟ سب سے پہلے۔ ہمارا قرآن کیسے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین، پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو نزول تقدیری ہے اس کی ترتیب سے ہے۔ جو جس موقع پر آیات نازل ہوتی ہیں، صورتیں نازل ہوتی ہیں، میرے آقا اس کی ترتیب صحابہ کو بتاتے کہ اس صورت کو فلاں مقام پہ رکھنا ہے، پھر اسی ترتیب سے ہی قرآن پاک کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ اور یہ حضور پاک کے زمانے میں ہو چکا تھا، تحریری شکل میں بظاہر نہیں تھا مکمل، کیونکہ اس وقت جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو وہ پتوں پہ، پتھروں پہ، ہڈیوں پہ لکھی جاتی تھی، ایک کتاب کی شکل میں قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا۔ یہ سید صدیق اکبر کے دور میں لکھا گیا، جمع کیا گیا، پھر عثمان غنی کے دور میں اس کو مزید جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا اور تقسیم کیا گیا اس کو۔ تو یہ جو نزول تقدیری ہے اور یہ نزول حقیقی ہے جو 23 سالوں میں آہستہ آہستہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرمایا فرشتوں کی بھی 2 بڑی عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں اور فرشتوں کی عیدیں رات میں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ مسلمان رات کو سوتے ہیں اور دن کو جاگتے ہیں، لہذا ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی کیونکہ جاگتے ہیں، اور فرشتے چونکہ سوتے نہیں ہیں لہذا ان کی عیدیں اللہ نے رات میں رکھی، ایک لیلۃ القدر اور دوسری شب برات۔ یہ 2 راتیں فرشتوں کی کیا ہیں؟ عید کی راتیں ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے کرتے ہیں، کبھی کبھی پورا شعبان آپ روزے رکھا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 15ویں شب کو، شب برات کو اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فَأَحَبُّ أَن يَكْتُبَ أَجَلِي وَأَنَا فِي عِبَادَةِ رَبِّي وَعَمَلٍ صَالِحٍ، مجھے محبوب ہے کہ میری اجل، میری موت اس حال میں آئے، اس حال میں لکھی جائے کہ میں رب کی عبادت اور عمل صالح میں ہوں۔ فَأَحَبُّ أَلَّا يُنْسَخَ اسْمِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام نہ لکھا جائے مگر اس حال کہ میں
روزے سے ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، کیونکہ ہمارے پچھلے سال کا رجسٹر جو ہے آج اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، تو ہمارے آخری پیج پر بھی روزہ ہو۔ جنہوں نے رکھا ہے وہ خوش نصیبی ہے ان کی، جو نہیں رکھ سکے آئندہ سال نیت کریں، انشاءاللہ آئندہ سال 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرا روزہ لکھا ہوا میں روزہ دار ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا۔ کون سی شب قدر؟ جس کے بارے میں پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ لیکن کب ہے، کس رات کو ہے، یہ نہیں بتایا، اس کی تخصیص نہیں کی کہ فلاں تاریخ کو ہے، فلاں تاریخ کو، فلاں رات کو ہوگی، نہیں بتایا، اللہ نے اس کا پوشیدہ رکھا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، لیکن تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ تخصیص جو ہے رات کی اللہ نے مجھ سے اٹھا لی ہے۔ اس میں بھی حکمتیں تھیں، اگر اسی ایک رات کو ہی بتا دیا جاتا، ہو سکتا ہے لوگ پھر اسی ایک رات میں عبادت کرتے، باقی راتوں کو ویسے ہی ضائع کر دیتے۔ پوشیدہ اس لیے رکھا تاکہ اس کی تلاش میں مسلمان زیادہ سے زیادہ راتیں گزار کے اللہ کی عبادت کرے۔ شب برات جس میں ثواب زیادہ ہے، جس میں اجر زیادہ ہے، لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ لیکن شب برات اللہ نے اس کو زہر فرما دیا۔ یہاں پر اللہ نے خصوصی کرم فرمایا کہ میرے محبوب کی امت کہیں اس کی غفلت میں اس رات کو گزار نہ دے، جو بڑی نازک رات ہے، جب اس کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، کہیں یہ رات بھی غفلت میں نہ گزار دے۔ اس لیے اللہ نے اس رات کو زہر فرما دیا کہ یہ شب برات جس میں تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اس وقت عرب کے اندر بنی کلب جو تھا قبیلہ، یہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، اس لیے اس کی مثال دی۔ 1 بکری 2 بکری 3 بکری نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں، بلکہ فرمایا ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ کس رات میں؟ شب برات میں۔ کتنی بد نصیبی ہے اس بندے کی جو اس رات بھی اپنی بخشش نہ کروائے، اور اس رات کو بھی غفلت میں گزار دے، سو کے گزار دے، فضولیات میں گزار دے۔ کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ فیصلے اور حکم کی رات ہے۔ اس رات کسی کو مقبول کر دیا جاتا ہے، کسی کو مردود کر دیا جاتا ہے، کسی کو ملعون کر دیا جاتا ہے، کسی کو محبوب بنا لیا جاتا ہے، کسی کو قریب کر دیا جاتا ہے، کسی کو دور کر دیا جاتا ہے، کسی کو جزا دی جاتی ہے تو کسی کو سزا دی جاتی ہے، اور بہت سے چہرے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں شاپیں خریداریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مکانات، کوٹھیاں، بنگلے بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ان کی قبر کے گڑھا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات مخلوق کی عمر، اس کی روزی اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی نازک اور اہم رات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اتنے گناہ گاروں کی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، اس رات بھی کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی،
دوسرا زنا کا عادی، بدکاری کا عادی، تیسرا ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ پہ ظلم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ فرمایا آج کے معاشرہ ایسا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ایسے پامال کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ شخص اپنے دوستوں کا احترام کرے گا، ان کی بات کو اہمیت دے گا، لیکن ماں باپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے، باپ کا احترام مقام نہیں ہے، لیکن دوستوں کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے یہ ایسا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، میرے آقا فرماتے ہیں باقی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، بعد میں دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی عذاب، اس کو تکلیف دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ دیکھے ہوئے کہ یار ایسے لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، پھر ان کا انجام کیا ہوا، سکون ان کو نہیں مل سکا۔ بلکہ حافظ آباد میں ایک واقعہ اخبار کا تراشا میں نے پڑھا تھا، شاید میرے پاس پڑھا بھی ہو۔ حافظ آباد میں ایک شخص نوجوان مر گیا، اس کو قبر کھودی گئی، جو ہی اسی قبر کے اندر میت رکھنے لگے تو قبر نے باہر پھینک دی لاش کو۔ 6 جگہ اس کی میت قبر نے باہر پھینکی، 6 جگہ اس کی قبر کھودی گئی۔ یہ پاکستان حافظ آباد کا واقعہ ہے۔ 6 مقامات قبر کھودی گئی، لیکن اس کو قبر نے قبول نہیں کیا۔ ایک سمجھدار بزرگ نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا واقعی اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، وہ مارتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا، اور اپنے ماں باپ کے آگے جب وہ روٹی رکھتا تھا اور کتا اور کتیا کہہ کے ان کو پکارتا تھا۔ لوگوں نے جا کے منت سماجت کی ماں باپ کی کہ تمہارے بیٹے کا یہ حال ہے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، باپ پھر باپ ہوتا ہے۔ ماں باپ نے جب یہ انجام دیکھا کہ ہمارا بیٹا دنیا میں رسوا ہو گیا ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، پھر جا کے زمین نے اس کو قبول کیا۔ اسی لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ، اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جہاں میری عبادت کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا، عزت توقیر بھی کرنا۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا تعلیم فرما دی کہ اپنے والدین کے لیے تم نے کیا مقام ان کا رکھنا ہے، کیا احترام کرنا ہے۔ 15 پارے کے آغاز میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، نرمی سے بات کرو، جھڑکو نہیں، ان کو اف بھی نہ کہو، اور اپنے بازو ان کے لیے پھیلا کے رکھو۔ اس لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو جو محبت سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے فرمایا اس رات وہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا چغل خور، جو ادھر کے ادھر لگا کے آپس میں لڑواتا ہے، فتنہ باز، قطع تعلق کرنے والا، جو آپس میں تعلقات ختم کر دیتے ہیں، تصویریں بنانے والا، سود خور، کینہ رکھنے والا، مسلمانوں کا خاص طور پر کینہ کسی کا رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، عناد رکھنا، یہ بہت بڑی دل کی بیماری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، فرمایا ابھی ایک جنتی تمہارے پاس آئے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک صحابی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ دیکھے بڑے خوش ہوئے، ایک صحابی نے اس کو نوٹ کیا۔ اگلے دن پھر سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اگلے دن پھر صاحب نے دیکھا وہی شخص اسی ہاتھ میں آیا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور وضو کے قطرات داڑھی سے ٹپک رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوا، میرے آقا نے پھر فرمایا کہ تمہارے پاس جنتی شخص آئے گا ابھی، پھر بھی وہی تیسرے دن وہی شخص آیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ نہ جانے کون سا ایسا عمل کرتا ہے، سرکار نے 3 دن ان کو بشارت کے لیے کہا کہ جنتی ہے، اس کا عمل دیکھیں کون سا عمل کرتا ہے۔ وہ صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، آ جائیں، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ خیر وہ رات وہاں ٹھہرے اور اس انتظار میں رہے کہ یہ ابھی صحابی اٹھیں گے، عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے اور نوافل پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ کے بارے میں دعا استغفار کریں گے۔ یہ نظریے سے وہ
جاگتے رہے کہ میں دیکھوں کیا کرتے، لیکن وہ نہیں اٹھے رات کو وہ عبادت کے لیے نہیں اٹھے. صبح اذان ہوئی، مسجد کی نماز پڑھی، واپس آ گیا. اگلی رات کا حضور پھر میں آپ کی مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اس طرح پھر پوری رات گزر گئی. 3 راتیں اس صحابی نے گزاری اس صحابی کے ساتھ، لیکن کوئی ایسا خاص عمل نظر نہ آیا. جب واپس جانے لگے تو کہا میں تو اس وجہ سے آیا تھا کہ کوئی خاص عمل آپ کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے 3 دن میرے آقا نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں. کہا میرے تو کوئی ایسے عمل نہیں ہے، میں تو گناہگار سادگی عاجزی کا اظہار کیا، لیکن ایک بات ہے، میرے دل میں کبھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں آیا. میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے کوئی بغض یا کینہ نہیں ہے. ہمارے سینے کے اندر کئی مسلمانوں کے بغض ہوتے ہیں، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے. اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، ایسا کیوں ہو گیا اس کے ساتھ، یہ اتنا مالدار کیوں ہو گیا، اس کو یہ مقام کیوں مل گیا، ہمارے ہاتھوں میں کھیلنے والا بچہ اتنے مقام پہ پہنچ گیا. حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں حسد جو ہوتا ہے، جس طرح حسد کے حروف خالی ہے نا، بندہ بھی اعمال سے خالی رہ جاتا ہے. حسد میں نقطہ نہیں ہے، ہاں بھی خالی ہے، سین بھی خالی ہے، دال بھی خالی ہے. جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے اسی طرح وہ نیکیوں سے بھی خالی رہ جاتا ہے، کیونکہ حسد کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، وہ بھی خالی کا خالی ہی ہے. اس لیے کسی سے بھی میرے آقا فرماتے ہیں جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح سے ضائع ہوتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور فرمایا تکبر سے پاجامہ اللہ اکبر لٹکانے والا، جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنا چھپا کے رکھتا ہے، شلواریں بڑی پہنتا ہے، پتلونیں بڑی پہنتا ہے، تہبند بڑا باندھتا ہے، ٹخنے چھپ جائے، تکبر کی وجہ سے جو پہنتا ہے، فرمایا یہ پاؤں کا حصہ جو ہے یہ اس کا جہنم کی آگ میں ہے. اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، کراہت ہے، لیکن گناہ نہیں ہے. بچنا چاہیے اس سے. نماز کی حالت میں بعض ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کی پتلونیں بڑی ہوتی ہیں، جب شلواریں بڑی ہوتی ہیں تو وہ فولڈ کرتے ہیں، بعض پینچے فولڈ کرتے ہیں، بعض اوپر نیفے جہاں گھرس لیتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کفے ثوب سے منع فرمایا ہے، کپڑا لپیٹنے سے میرے آقا نے منع فرمایا. اسی لیے اگر کسی کی آستینیں ہیں اس کو فولڈ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے. ٹخنے ظاہر کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ چھپ جائیں گے تو یہ سنت چھوٹ جائے گی اور یہ مکروہ تنزیہی بنے گا. اور اگر تکبر کی وجہ سے ٹخنے چھپائے گا تو یہ مکروہ تحریمی بن جائے گا. تو نماز کی حالت میں جو ہے اگر شلوار بڑی ہے، پتلون بڑی ہے، تو اس کو فولڈ کرنے کی بجائے یا نیفے سے گھرسنے کی بجائے اس کو ویسے ہی رہنے دیں کہ کم از کم وہ مکروہ تنزیہی ہوگی، کم از کم نماز تو ہو جائے گی. اگر آپ اس کو فولڈ کریں گے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. فرمایا کہ جو تکبر سے لٹکاتا ہے تہبند یا شلوار تو وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا. اس طرح اور بھی کچھ بد نصیب ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ اس رات، جیسے یہ بتایا گیا، زانی، شرابی، ماں باپ کو ستانے والا، چغل خور، کینہ حسد کرنے والا، اگر اس رات پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پھر بھی قبول کر کے اس کی بھی بخشش فرما دے گا. ہمیں تو ایسی پکی سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا اعمال نامہ کا جو پہلا پیج ہے اس پہ کوئی گناہ نہ لکھا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنگل میں تشریف فرما تھے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رب العزت میری امت کا سب سے بڑا جو گناہ گار ہے وہ مجھے دکھا. اللہ نے فرمایا یہاں بیٹھ جو، ابھی ایک بندہ یہاں سے گزرے گا دیکھ لینا. ایک شخص اپنے بچے، چھوٹا سا بچہ تھا، انگلی پکڑی ہوئی تھی اس نے، وہ گزر گیا. آپ نے دیکھ لیا، اچھا میری امت کا سب سے زیادہ گناہ گار ہے، سب سے زیادہ گناہ اس کے ہے. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب مجھے میری امت کا وہ بندہ دکھا جس کی سب سے زیادہ نیکیاں ہیں. اللہ نے فرمایا یہیں بیٹھے رہو، تھوڑی دیر بعد یہاں سے وہ آدمی گزرے گا دیکھ لینا. وہی بندہ وہاں سے واپس گزر گیا. بڑے حیران ہوئے، اتنے مختصر سے وقت میں اس نے کون سا ایسا عمل کر لیا کہ یہ اب سب سے بڑا نیکوکار بن گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بچہ جا رہا ہے یہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے،
اب یہ بچے کی عادت ہوتی ہے سوالات کرتا جاتا ہے. تو بچے نے کہا ابو دیکھو کتنے اونچے اونچے بڑے بڑے درخت ہیں. جس کے باپ نے کہا بیٹا ہاں بہت بڑے ہیں. اچھا ابو کیا ایسے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا دیکھو پہاڑ کتنے بڑے بڑے اونچے ہیں. تو بچے نے پھر سوال کر دیا ابو کیا پہاڑوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا وہ زمین ہے جو ان سے بڑی ہے. بچے نے پھر سوال کر دیا ابو کیا زمین سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹے وہ آسمان ہے جو زمین سے بڑا ہے. بچے نے پھر سوال کر دیا ابو کیا آسمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے جو اس زمین و آسمان، واسیہ کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان سے بڑی اللہ کی کرسی ہے. پھر بچے نے سوال کر دیا ابو کیا اللہ کی کرسی سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اب یہ رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اس نے کہا بیٹے بے شک اللہ کی کرسی بہت بڑی ہے لیکن تیرے باپ کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں اور بڑے ہیں. بچے نے پھر سوال کر دیا ابو کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹے میرے گناہ سب سے بڑے ہیں لیکن اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. جب ندامت کے آنسو بہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور سارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. جب سارے گناہ زیادہ تھے جب نیکیاں بن گئی تو سب سے زیادہ نیکیاں بن گئی. اسی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی پکی سچی توبہ کرو کہ یہ تمہارے لیے نصیحت بن جائے. عزم بالجزم کرو، جس طرح جزم ایک حرف کو سٹاپ کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، جس حرف پہ جزم آ جائے وہ حرف وہاں پہ رک جاتا ہے. جیسے لام کے اوپر جزم ہے، الف زبر لام حمزہ زبر لام لام کے اوپر جزم ہے، لام کو اس نے ساکن کر دیا ہے. اسی طرح جب بندہ توبہ کرے، عزم پکا پختہ ارادہ کرے، جزم کی طرح پختہ ہو جائے اور اس گناہ سے باز رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اس کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرمائے گا. اگر بندہ پکا ارادہ کرے، توبہ کرے، گناہ نہ کرے اور پھر بھی نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی توبہ قبول کر لے گا. لیکن یہ بندے کی بڑی بد نصیبی ہے کہ جو بندہ اللہ کی رحمت کی امید پہ گناہ کرتا رہے تو وہ رحمان و رحیم بخش دے گا. یہ ڈیٹھ پن ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کرنے والی بات ہے، ٹھٹھا کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسے پہ گناہ کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گناہ ہو جائے اللہ کے باغ میں توبہ استغفار کریں. آج کی رات بڑی اہم رات ہے، نازک رات ہے. انشاءاللہ اس مسجد میں اس حوالے سے شب برات کے حوالے سے جو ہے جیسے بتایا گیا کہ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. اور عصر کے بعد روایت میں آتا ہے جو بندہ 14 شعبان، جیسے آج 14 شعبان ہے، جو عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بڑا آسان سا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 40 مرتبہ یہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ 4-5 منٹ لگیں گے انشاءاللہ اس مسجد میں بھی پڑھا جائے گا. کوشش کریں عصر کی نماز یہاں جماعت سے پڑھیں تو یہ وظیفہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد مغرب کے بعد 6 خصوصی نوافل ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ پرچہ چھپا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس مسجد میں بھی انشاءاللہ یہ 6 خصوصی نوافل مغرب کی نماز کے فوراً بعد جیسے پچھلے سال پڑھے گئے تھے اس میں بھی ادا کیا جائے گا، طریقہ بتایا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد محفل ہوگی گھنٹے کی تقریباً. اس کے بعد 10 بجے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی. کوشش کریں کہ آج کی رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور اس کے محبوب اور اس کے رسول خوشنودی کے لیے جو اپنی رات کو گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.